رمضان صرف خود کو بھوکا پیاسا رکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اگر آپ غور کریں تو یہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ رمضان میں یوزلی ہماری لائف کیوٹک نہیں بلکہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو رمضان ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ہمیں دراصل کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اپنی ڈیلی کی بیزی روٹین میں ہم لوگ ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم خود کو جانیں، خود کو سمجھیں، خود کو سنیں۔ لیکن ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آئی فیل کہ یہ ہمیں کہتا ہے رک جانے کو، ٹھہر جانے کو، کہ رک جاؤ اور اپنے اندر کا جائزہ لو، اپنے اندر کی آواز کو سنو کہ تم دراصل چاہتی کیا ہو۔ اور آج بھی جب میں نے رمضان کے مہینے پہ غور کیا اور اس بات پر غور کیا کہ یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے، تو میں نے ایک بہت خوبصورت چیز نوٹ کی کہ اس سال رمضان مجھے سکھا رہا ہے that how I can be a better woman۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مینیز 10۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ رمضان میں سب کی ہی روٹین سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آج کل ویسے بھی سردی کے روزے ہیں تو ویسے ہی دن چھوٹے ہوتے ہیں اور کب روزہ ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سو مجھے اپنے ساتھ جو ٹائم ہے نا وہ گزارنے کا ٹائم ملتا ہے جب رات میں میرا بیٹا سو جاتا ہے۔ یوزلی سلیپس اراؤنڈ 11 o'clock، سو اس کو سلانے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، اور وہی کلپس یوزلی آج کل آپ کو میرے ولاگس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ میرا پیسفل ٹائم ہوتا ہے اور اسی میں مجھے ولاگ ریکارڈ کرنے کا ٹائم ملتا ہے۔ ادروائز ٹائم از رننگ دیز ڈیز، اور اس ٹائم میں آرام سے بیٹھ کر اپنی کافی انجوائے کرتی ہوں اور کوئی نہ کوئی میں سیزن دیکھ لیتی ہوں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیتی ہوں، کوئی ولاگ دیکھ لیتی ہوں۔ سو یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں اپنا یوزلی کنٹینٹ کریشن کا کام بھی میں اسی ٹائم پر کرتی ہوں۔ اور یہ ٹائم جب میں خاموشی سے اپنے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں بہت سی چیزوں پر غور و فکر کرتی ہوں، میں اپنی لائف کو، اپنے آپ کو آبزرو کرتی ہوں کہ ویئر آئی ایم ہیڈنگ ٹورڈز، زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ جیسے آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو ہر سال رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے اور سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سو اس سال مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان مجھے سکھا رہا ہے کہ مجھے ایک بہتر انسان کیسے بننا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ سب سے پہلی چیز ڈسپلن۔ رمضان نے مجھے اس سال ڈسپلن سکھایا ہے، اور یہ مجھے ہی نہیں ہر کسی کو یہ ڈسپلن سکھاتا ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں ڈسپلن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ڈسپلن وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہم ڈیلی اپنی روٹین ایک بلڈ اپ کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی کرنے کو دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، we have to do it because we have a discipline in our life۔ صبح اٹھ کر واک کرنی ہی کرنی ہے چاہے آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لائک آپ ایک روٹین بناتے ہیں اور اس کو ڈیلی آپ فالو کرتے ہیں whether you feel like doing it or not، that is discipline۔ یہ ڈسپلن نہیں ہے کہ آپ کا آج دل کیا اور آپ نے اٹھ کر ایکسرسائز کر لی، یا آج آپ نے ہیلدی ایٹنگ کر لی، یا کوئی بھی آپ نے روٹین جو آپ نے سیٹ کیا وہ آج آپ کو وقتی طور پر ڈیو ٹو موٹیویشن آپ نے اس کو کر تو لیا، لیکن کل آپ کو لگا کہ آج میں نہیں کرتی، آج چھوڑ دیتی ہوں۔ دیٹ از ناٹ ڈسپلن۔ ڈسپلن آپ کی زندگی میں تب آتا ہے جب آپ ایک ہی روٹین کو، ایک ہی پریکٹس کو ڈیلی اپنی روٹین کا حصہ بناتے ہیں اور اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ سو رمضان ہمیں ڈسپلن کس طرح سے سکھاتا ہے؟ میں نے یہ نوٹس کیا کہ جیسے ڈیلی ہم دیکھیں سحری کے ٹائم پر اٹھتے ہیں، بے شک ہمارا دل نہ کر رہا ہو، اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھنے کا دل نہ کر رہا ہو، لیکن پھر بھی ہم اٹھتے ہیں کیونکہ وی ہیو نو ادر چوائس۔ سحری کرنی ہے، سحری کا ایک ٹائم ہے جو کہ ختم ہو جائے گا اور اس سے پہلے ہمیں کھانا ہے۔ سو ڈیلی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ کا موڈ ہو یا نہ ہو، نیند پوری ہو نہ ہو، آپ ڈیلی اٹھتے ہیں، ڈیلی آپ اپنا میل پریپیئر کرتی ہیں، ڈیلی آپ اپنا روزہ رکھنے کی تیاری کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کرنا ہے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی روٹین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ If we want to be a disciplined person، ہم آسانی سے اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لے کر آ سکتے ہیں۔ سو رمضان نے مجھے سکھایا، اور یہ ہم سب کو سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی نیند کو، اپنی بھوک کو اور اپنی ڈیلی ہیبٹس کو اگر رمضان میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا تو ہم اپنی نارمل لائف میں بھی یہ سب کر سکتے ہیں اور اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آ سکتے ہیں۔ اور ڈسپلن ہر اسٹرانگ اور کامیاب انسان کی زندگی کا اہم پارٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان نے اس سال مجھے سکھایا ہے to have patience۔
to have emotional control. صبر اور اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا. دیکھیں رمضان میں نا ہم بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نوٹس کریں، اور اسپیشلی جو عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے جیسے افطار کا ٹائم قریب ہوتا جاتا ہے، سو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر نا وہ آپ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر چھوٹی چھوٹی بات سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، بٹ آپ اپنی ان فیلنگس کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ غصہ نکالنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ آپ نہیں نکالتے ہیں، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں. سو ریئیکٹ کرنے کے بجائے ہم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اپنی آواز اونچی کرنے کے بجائے ہم خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. سو رمضان ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو بھی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ایک طاقتور انسان وہی ہوتا ہے جس کے ایموشنز اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان نے مجھے سکھایا ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. وہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، افطار کے ٹائم پہ ہمیں ہر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی کیا ویلیو ہے. ہمیں ہر نعمت کے لیے شکر گزاری ہمارے دل میں آتی ہے. جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں ایک سمپل کھجور سے اور ایک سادہ پانی کے گلاس سے بھی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جنہیں ہم بہت ہی فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. ہمارا فوڈ، ہماری صحت، ہماری فیملی، ہماری زندگی میں جو سکون ہے، یہ اکثر وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اوور لک کر جاتے ہیں، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہم ان کا احساس نہیں کرتے ہیں. لیکن رمضان ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ایون دا اسمالسٹ بلیسنگز فیل میننگ فل. اور زندگی کا اصل سکون بھی شکر گزاری میں ہے، کیونکہ ایک شکر کرنے والا دل ہی پرسکون دل ہوتا ہے. پھر اس بار اس رمضان نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ میں اپنے ڈسٹریکشنز کو آسانی سے ریڈیوس کر سکتی ہوں. جیسے کہ ہم اسکرین ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے نارمل لائف میں، ہم فون لے کر بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں اسکرولنگ کرتے ہیں وداؤٹ اینی پرپز. ہم پرپز لیس ہم اسکرولنگ کرتے ہیں، ریلس دیکھتے ہیں. لیکن رمضان میں ہم اتنا زیادہ فون کو لے کر نہیں بیٹھتے ہیں. اگر ہم بیٹھیں بھی تو ہمارے مائنڈ میں ایک دم سے آ جاتا ہے کہ یار میں تو روزے میں ہوں، یا اس سے بہتر ہے میں قرآن پڑھ لوں، تسبیح کر لوں، نماز پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں. تو ہم بہتر کام کو پرائیورٹی دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کر وداؤٹ اینی پرپز ہم اسکرولنگ کریں. تو رمضان ہمیں یہ اس چیز کا بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنی ڈسٹریکشنز کو بھی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہم اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں نا، وہی ایکچولی ہمارا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح سے ہوگی. وی ایکچولی کریٹ آور لائف. ہم خود سے اپنی لائف کو کریٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ دا ٹائم. ہم جس طرح سے اور جن کاموں پر اپنا وقت لگاتے ہیں نا، وہیں پر ہماری زندگی ہمیں لے کر جاتی ہے. سو میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میں اپنے وقت کو پرپزلی گزاروں گی، با مقصد گزاروں گی، تو میری زندگی بھی با مقصد ہوگی اور اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا. اور سب سے اہم سبق جو اس رمضان نے مجھے سکھایا ہے، دیٹ از سیلف ریفلیکشن. اپنے اندر کا جائزہ لینا، اپنے آپ سے وہ سوال پوچھنا جو کہ شاید عام زندگی میں ہمیں سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. میں کون ہوں؟ میں کس طرف جا رہی ہوں؟ کیا میں جو بننا چاہ رہی ہوں، میں اپنی زندگی کا ڈائریکشن اسی طرف لے کر جا رہی ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنے کریکٹر کو، اپنی ہیبٹس کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی بہتری آئی ہے، یا صرف میں ہر سال وہی پیٹرن وداؤٹ اینی انٹینشن میں ریپیٹ کرتی جاتی ہوں؟ میری لائف ایک ہی طرح سے چلتی جا رہی ہے اور اس میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہے، کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. رمضان ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ وی آر مسلمس، اور بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہوا ہے. ہر سال ایک مہینہ ایسا آتا ہے جو کہ ہمیں موقع دیتا ہے خود کو، اپنی لائف کو ریسیٹ کرنے کا. ہر طرح سے ریسیٹ کرنا، اپنے مائنڈ کو، اپنی لائف کو، اپنی ہیبٹس کو، اپنے روٹینز کو، اپنے ایٹنگ لائف سٹائل کو، اپنے زندگی کو دیکھنے کے زاویے کو ریسیٹ کرنا. کتنا خوبصورت دین ہے نا ہمارا. الحمدللہ فار بینگ اے مسلم. رمضان ہمیں موقع دیتا ہے سیلف گروتھ کا. یہ جو ہم سیلف گروتھ اور امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں نا، یہ ہر سال ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں جس میں ہم اپنی گروتھ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. کیونکہ بیکمنگ اے بیٹر وومن از ناٹ اباؤٹ پرفیکشن، اٹ از اباؤٹ کانسٹنٹ ایفرٹ ٹو امپروو. مقصد پرفیکشن نہیں بلکہ امپروومنٹ ہونا چاہیے. سو یہ وہ سبق ہیں جو اس سال رمضان مجھے سکھا کر جا رہا ہے، اور میں نے جب غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ رمضان ہمیں کتنا کچھ سکھا کے جاتا ہے اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں. سو رمضان جو ہے وہ صرف اپنے ایٹنگ اسکیجول کو چینج کرنے کا نام نہیں ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ٹو ریسیٹ آر ہارٹس، آر ہیبٹس اینڈ آر انٹینشن۔ رمضان کا ہر دن ہمیں یاد کرواتا ہے کہ گروتھ از پاسبل، خود کو بہتر بنانا از پاسبل، سیلف امپروومنٹ از پاسبل، ڈسپلن کین بی لرنڈ، پیشنس کین بی پریکٹسڈ اینڈ گریٹیٹیوڈ کین ٹرانسفارم دا وے وی لیو۔ ڈسپلن، صبر اور شکر گزاری۔ رمضان ہماری روٹین چینج نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیں بھی چینج کرتا ہے اگر ہم چینج ہونا چاہیں۔ That was all about my today's video. This is Maria signing off. Until my next video. اللہ حافظ.